پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے. اسٹل اسے کام کرنے کے لیے مزید 6 پوائنٹس بھی دے دیے گئے. 1 پوائنٹ پہلے ہی ان کا کہنا تھا کہ اس پہ پاکستان نے کام ضرور کیا لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اب مزید 6 نکات دے دیے گئے ہیں جو کہ انسداد منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں, اور کہا گیا ہے کہ آپ اس پہ کام کریں. حماد اظہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 1 سال لگے گا کم از کم ان تمام معاملات پر کام کرنے کے لیے. امریکہ کچھ دباؤ ڈال کر کوشش کرے گا, انڈیا بھی کوشش کرے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے یا بلیک میں بلکہ دھکیلا جائے اگر ان کے لیے پاسبل ہوتا. تو کیا پاکستان اس کے بھی اگر یہ کہا جائے کہ خمیازہ بھگت رہا ہے, اس پر بھی نظر ڈالیں گے کیونکہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے, اور وہاں پر اب امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس میں پاکستان کو کیسے یوز کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کہیں دباؤ کس طریقے سے وہ ڈال رہا ہے. جی ہلال صاحب, پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے کیا سر کب نکلیں گے ہم گرے لسٹ سے؟ دیکھیے, یہ گرے لسٹ سے کسی کو سوٹ نہیں کرتا کہ ہمیں نکالیں, نہ امریکہ کو نہ ہندوستان کو. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پہ پریشر رہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ افغانستان کا مسئلہ یہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک وہ ہمارے سر کے اوپر وہ تلوار لٹکائیں جو بلیک لسٹ کا ہوتا ہے. اب یہ جو ہوا ہے اٹیک لاہور میں, جوہر ٹاؤن میں, اس کی ٹائمنگ دیکھیں. 1 دن پہلے, اس ججمنٹ سے 1 دن پہلے, اور کدھر ہوا ہے؟ حافظ سعید کے گھر کے باہر. اب حافظ سعید جو ہمارے کورٹس نے کہا ہے کہ وہ آزاد ہو سکتا ہے, اس کو رہا کرو, ہم نے اس کو پھر اریسٹ کیا ہوا ہے امریکہ کو بیسکلی خوش کرنے کے لیے. مگر ہمارے کورٹس نے تو کہا ہے کہ اس کے خلاف جو کیسز ہیں does not entitle him کہ اس کو آپ جیل میں رکھیں, تو وہ گھر پہ رہ رہا ہے. اب اس کے گھر کو انہوں نے جا کے اٹیک کیا ہے, تو کس نے کیا ہے بھائی؟ ہمارے 2 سال کا لڑکا آپ کو بتا دے گا کہ یا امریکہ ہوگا یا ہندوستان ہوگا یا ان کے, وہ تو خیر دونوں نہیں, ہمارے پراکسیز ہوں گے ان کے پاکستان میں. اور وہی ہوا, نتیجہ وہی ہوا, اٹیک ہوا, ہائی لائٹ ہوا کہ حفیظ سعید اور لوگ جن کو یہ کہتے ہیں لشکر طیبہ کے, لشکر محمد کے, تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ تو آبویسلی اے پریٹیکسٹ ہے, اور انہوں نے اس کو استعمال کر کے ہمیں 6-7 مہینے اور رکھ لیا لسٹ پہ, 6 اور ہمیں چیزیں دے دیے, کہیں کہ ان کے پیچھے جاؤ تم لوگ, بتاؤ یہ کیا کر سکتے ہیں. سو اٹ واز آبویس کہ یہ ہونے والا تھا. اٹیک کے پہلے ہی سب نے اٹیک کے بعد تو سب نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے, اور وہی ہوا. ٹھیک ہے, عمران صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرا خیال یہ صرف سیاسی فیصلہ ہے؟ میری بات سنیں, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ بالکل اس فیصلے کے پیچھے امریکہ بھی ہے, انڈیا بھی ہے, لیکن ہلالی صاحب کی اس بات سے میں متفق نہیں ہوں کہ کل والے بم دھماکے کی وجہ سے یہ ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فیٹف کے جو یہ فیصلے ہوتے ہیں نا, ایک رات میں نہیں ہوتے, یہ انہوں نے فیصلے کیے ہوتے ہیں. ہاں جی, یہ اب دوسری آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو آج ہوا ہے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ, یہ ہوا کیسے؟ اس میں سب سے زیادہ زور کس نے دیا؟ تو آپ دیکھیں کہ فرانس تھا اس دفعہ میزبان ملک. فرانس نے یہ کہا کہ جی ان کو ابھی رکھا جائے, اور یورپ کے دوسرے ممالک نے بھی اس کی تائید کی, اور انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ان کو ابھی گرے لسٹ میں رکھا جائے. اب فرانس کیا ہے, آپ دیکھیں کہ فرانس کے ساتھ آپ کے تعلقات سفارتی لیول پہ کس طرح کے ہیں. 2020 سے آپ نے وہاں پہ مستقل کو اپنا سفیر بھی مقرر نہیں کیا. انڈیا کے ساتھ اس کے معاملات بڑے قریبی ہیں, انڈیا نے فرانس کو بھی استعمال کیا اور یورپ کو بھی. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں امریکہ آپ پہ, ہم نے تو اس پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا, اور پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ آپ پہ فیٹف کی تلوار بھی لٹکائے گا, IMF کے ذریعے بھی آپ کو تنگ کرے گا, ورلڈ بینک کو بھی استعمال کیا جائے گا, اور جتنے مالیاتی ادارے ہیں سب کو کر کے تو آپ کو وہ شکنجے میں جکڑے گا, گھٹنوں پہ لانے کی کوشش کرے گا. دیکھیے معاف کریے, مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگوں نے سٹیٹمنٹس میکرون کے خلاف دیا ہے اور فرانس کے خلاف دیا ہے وہ بہت کم ہے. جس قسم کا اسلاموفوبیا میکرون نے اور فرانس نے ڈسپلے کیا ہے مسلمانوں کے خلاف, میرے خیال میں ہم تو بڑے ماڈریٹلی
ان کو ایڈریس کیا ہے. نہیں تو میں نے تو یہ نہیں میں کہا تو ہلالی حیران صاحب. ہوں نہیں کہ وہ یہ نہیں نہیں کہہ ایک سیکنڈ ہلالی صاحب میں تو نہیں یہ کہہ رہا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا قصور ہے. نہیں میں نے تو نہیں آپ یہ کہا. ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہلالی صاحب آپ اس کیوں لیے یہ فرانس سمجھ ہمارے سے نہیں، ناراض ہے. ہلالی صاحب بالکل ناراض ہلالی ہے. صاحب آپ کیوں اخذ کر لیتے ہیں کہ جو چیز آپ جس سے متفق نہیں ہوتے وہ غلط ہو جاتی ہے؟ آپ دوسرے کی رائے کو بھی سنا نہیں تو آپ کریں. نے یہ سر کہا سنیں، ہے کہ میں ہم نے نے یہ کہا ہے ان کے ساتھ نہیں، کیا کیا ہے. میں نے تو نہیں یہ کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. میں نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اور ان کے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں. تو یہ آپ بھی مان رہے ہیں اچھے نہیں ہیں. گزارش یہ ہے کہ اس کی وجوہات اچھے تو میں نے نہیں ہے بات کہ ہی مطلب ایسے ہے کہ نہیں اچھے نہیں ہے تو اس کے معنی وہ ایسی چیز کرنی چاہیے ان کو. نہیں میں تو کرنی بالکل یہ معنی ایک غلط فیصلہ کرنی چاہیے, ہلالی صاحب- نا انصافی کرنی ہلالی چاہیے اس صاحب- لیے کہ ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہلالی نہیں ہیں. صاحب وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کیوں نہیں پاکستان ہلالی کے حق صاحب میں دیا. گزارش وہ یہ سنیں، بتا میں رہے یہ ہیں. کہہ رہا ہوں کہ نہیں تو ٹھیک سے بتائیں نا, محسوس تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا چلیے قصور آپ ہے. نے کلیئر کر دیا ہلالی صاحب نا. ایک سیکنڈ سمجھنا, ہلالی صاحب آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں وہی سچ ہے؟ خدا کا واسطہ ہے دوسروں کی نہیں, رائے میں کو جو بھی محسوس کرتا ہوں اسی لیے میں بات کر سکتا ہوں نا. جو آپ محسوس کرتے ہیں تو میں نہیں ڈیفینڈ کر سکتا. سر میری گزارش یہ ہے, میں ہوں آپ ہیں. سر ہاں تو میرا فرض یہ تو نہیں ہے کہ میں صرف وہ بات کروں جو آپ محسوس کر سکیں. میں تو 22 کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کا فرض ہے. تو پھر آپ میری گزارش سنیں نا. مگر ٹھیک طریقے سے ایکسپلین کریں. سر یہ آپ جج نہیں ہیں اس بات کے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں. میں اپنی بات کا خود جو کہہ رہا ہوں میں صحیح سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ فرانس انڈیا وہ کہہ رہے ہیں آپ کی بات کا تاثر ایسا ہے, وہ یہ کہتے ہیں. خامخواہ تو میں بات تو نہیں کاٹ رہا ہوں نا, خامخواہ تو نہیں کاٹ رہا ہوں. سر فرانس انڈیا کے دباؤ میں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرانس انڈیا کے دباؤ میں ہے اور انڈیا کے دباؤ میں اس نے یہ کیا. بالکل ٹھیک ہے.